بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد البارئ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد الدر المنزد النور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وصلى الله على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا صادق آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سكت نفسه عن الدنيا. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خدا رمضان کے شکر گزار ہیں جس نے معصوم ہستیوں کے ذکر کی مجلس میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کی توفیق دیا. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مختصر سے گفتگو. سب سے پہلے تسلیت عرض کرتا ہوں بارگاہ عصمت، بارگاہ رافت اور بارگاہ حجت خدا میں اس معصوم کڑی کے انتقال برمدار مسمومانہ اور مظلومانہ شہادت کے مناسبت سے ایسی ہستی کہ ہمارے مکتب اور مذہب کی جان اور پہچان یہی ہستی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیہ مجیدہ میں جن و انسان کی خلقت کا مقصد بیان کیا گیا، اور اس کی تفسیر میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر آیہ مجیدہ کے الفاظ کے مطابق جن اور انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد عبادت معبود حقیقی. عبادت معرفت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، مفہوم نہیں رکھتی، وزن نہیں رکھتی، قیمت نہیں رکھتی. اس وجہ سے تفسیر کی گئی لِيَعْرِفُونَ کہ جن و انسان کو خداوند متعال نے خلق فرمایا تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں اور با معرفت بندگی اور عبودیت ان کو نصیب ہو. اور یہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جو اس سلسلے میں فرماتی ہیں بنا عبد اللہ، ہماری برکت سے ہمارے وسیلے سے اللہ کی عبادت کی گئی. بنا اللہ، ہمارے وسیلے سے معرفت پروردگار حاصل
حاصل کی گئی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے وسیلے سے خداوند متعال کی معرفت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر انہیں نہ مانے خداوند متعال کی نہ معرفت نصیب ہوگی نہ عبادت حاصل۔ بنا و اللہ، بنا و اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں معرفت کے سمندر ہیں یہ ہستیاں، اور فقط ان کے فضائل کے سمندر میں اگر آپ غوطہ ہو جائیں تو وہاں پر جو جواہر اور جو گوہر آپ کو نصیب ہوتے ہیں اس سے ان ہستیوں کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اور آپ خداوند متعال کی معرفت کے حصول پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال کا بے حد و حساب ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم شیعیان حیدر کرار اثنا عشری شیعہ یہ شرافت اور فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ معرفت کے 14 خزانے ہمارے مذہب کے پیشوا رہنما ہیں۔ جہاں پر یہ ہستیاں معرفت کے دقائق بیان فرماتی ہیں، اسی طرح سے عقول کی سطحوں کے مطابق ان سے گفتگو کرتے ہوئے اگر کسی ذہن میں کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، ان ہستیوں کے در پر آ کر سب حل ہو جاتا ہے۔ معرفت پر آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے عنوان سے مولا سے نقل کی ہوئی حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام، من عرف اللہ خاف اللہ، اور خدا شاہد ہے کہ یہ جس حدیث شریف کا انتخاب نصیب ہوا ہے یہ حدیث معرفت میں اپنی آپ مثال ہے۔ علماء فضلاء تشریف فرما ہیں، توجہ چاہوں گا، ارشاد فرما رہے ہیں معصوم علیہ السلام، یعنی معرفت کے خزانے سے یہ ارشاد ہو رہا ہے، معرفت کا ایک گوہر نصیب ہو رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں من عرف اللہ خاف اللہ۔ کتنی آیات معرفت اور کتنی احادیث اور روایات معرفت کا خلاصہ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من عرف اللہ خاف اللہ، کہ جو شخص معرفت پروردگار حاصل کر لیتا ہے خداوند متعال اس کے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، ایک ایسا گوہر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ معرفت عجیب خزانہ ہے۔ اگر آپ کسی عارف شخص سے کہیں کہ آپ ہماری طرح گناہوں میں کیوں اس طرح سے نہیں جاتے، پھنستے نہیں ہیں، دھنستے نہیں ہیں، اس گناہوں کی ظاہراً جزاب دلدل کا شکار نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اپنی معرفت کے مطابق نسخہ بتائیں گے کہ جو شخص کسی گناہ کی غلاظت سے پہچان اور آشنا ہوتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے، آشنا ہوتا ہے، واقفیت رکھتا ہے، تو وہ کس طرح سے جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس غلاظت میں جا سکتا ہے۔ اور جس شخص کے ذہن میں گناہ کی طرف جانے کا عذاب ہو وہ خوف خدا کی وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ اس گناہ کی طرف جائے۔ یہ معرفت ہے کہ جو اس طرح کا ایک ایسا معیار ہمارے دل میں، ایک ایسا ملکہ مومنین کے قلوب کو یہ معرفت خدا عطا فرماتی ہے کہ اس ملکہ کے ہوتے ہوئے ایک مومن گناہ کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ اور یہی ہستیوں کا ہم سے تقاضا ہے، جس فرمائش میں، جس بیان ذیشان میں ارشاد فرمایا اور اس میں ہمیں معیار
عطا فرما دیا کہ ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت و افتخار بنو، باعث ذلت اور باعث عار مت بنو. یہ معرفت کے خزانے ہیں کہ جو شخص بھی آیا اس کی جو بھی سطح علم و فکر ہے اس کے مطابق معصومین علیہ السلام اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ایسا گھرانہ ہے، ایسا دروازہ ہے اور ایسے کرم کے مظاہر ہیں یہ ہستیاں کہ آنے والا جو بھی ہو آیا ہے سوالی بن کر اپنے سوال کا جواب لے کر جائے گا. سبحان اللہ. وہ جو ہم کہتے ہیں کریم ہیں، لجپال ہیں، خالی نہیں لوٹاتے، کسی سائل کا سوال بے جواب نہیں چھوڑتے. ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ تحسانی ہے، خداوند متعال کی وجود کا منکر ہے. آ کر عرض کرتا ہے مولا میں خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی حقیقت ہے، حقانیت ہے، مجھے قائل کیجیے. اور یہ مکتب امام صادق علیہ السلام ہے کہ جہاں پر سوالات اور اشکالات کا استقبال کیا جاتا ہے، سائل کو ایسے ہی رد نہیں کیا جاتا اور بد اخلاقی نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے جواب کے خزانے اس مکتب میں موجود ہیں تو اس طرح کی بد اخلاقی کی ضرورت ہی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ توحید کے منکر بھی تھے، امامت کے منکر بھی تھے، معارف کے منکر آتے تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں، آ کر اپنے سوالات اچھی طرح سے اپنے دلائل کے ساتھ بیان کرتے تھے. آخر تک معصوم ہستیاں ان کے سوالات کو ایسے سنتی تھی کہ ان لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہمارا یہ سوال ایسا ہے کہ یہ لاجواب ہو رہے ہیں، ہمارا یہ اشکال آپ کی اصطلاح میں وارد ہے. لیکن جب ایک ایک کر کے جواب دینا شروع ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس سوال میں کوئی وزن ہی نہیں تھا، تارے عنکبوت تھا. یہ شخص کہتا ہے عبداللہ تحسانی مولا میں منکر وجود خدا ہوں، قائل کر سکتے ہیں تو مجھے قائل کریں کہ خدا موجود ہے. یہ معرفت کا بہتا ہوا بے کران سمندر ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ذرا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں علماء کا اجتماع ہے تو یہاں پر وہ عوامی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دقت اور توجہ کی طرف بار بار دعوت دینا اچھا نہیں ہے. اہل علم ہے، علمی گفتگو ہے اور معرفت خداوند متعال، معرفت معصومین علیہ السلام کہ المرء مخبوء تحت لسانہ. دیکھیں مولا امام صادق علیہ السلام کیسا خزانہ معرفت ہیں، کس انداز میں منکر وجود خدا کو قائل کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اب کون سا شخص ہے جس کو اپنا نام بھی بھول جائے؟ سب کو یاد ہے، بچوں سے سوال کریں، بچوں کو بھی اپنا نام آتا ہے. لیکن ایک دفعہ سر جھکایا اور محفل سے باہر چلا گیا. توجہ فرما رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے. اصحاب کہتے ہیں مولا یہ شخص بہت شد و مد سے زور و شور سے آیا تھا کہ میں آ کر آپ کے امام سے مباحثہ کروں گا، لاجواب کروں گا، لیکن یہ کیا ہوا کہ بس آیا اور گیا. مولا فرماتے ہیں تم لوگ متوجہ نہیں ہوئے، مباحثہ ہو چکا ہے، شکست تسلیم کر چکا ہے اور اپنی شکست کے ساتھ سر جھکا کے محفل سے نکل گیا. ہم متوجہ نہیں ہوئے. کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، وہ سلسلہ نہیں رہا ہے.
آپ ارشاد فرمائیں، مولا فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے اپنا سوال اٹھایا تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھ لیا۔ اس نے کہا میں خداوند متعال کے وجود کا منکر ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب اگر یہ اظہار کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے مباحثہ کرنا ہے، امام ہے تو شیعوں کا ہے، میں تو ان کو زیر کرنے آیا ہوں، مباحثہ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اگر نام نہیں بتاتا کیونکہ سمجھدار ہے، اگر نام نہیں بتاتا جہالت کا اظہار ہے، ارے اپنا نام بھی یاد نہیں ہے، اور اگر نام بتاتا ہے تو شکست فاش۔ مطلب وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ تحسانی، عبد اللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اگر یہ نام بتاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ہے اس کا، اللہ کا بندہ ہے، تو کوئی ہستی ہے، اللہ ہے، اس کا وجود ہے، تو یہ اس کا آپ ہے۔ آواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کتنے پیارے انداز میں مولا نے ایک شخص کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ عبادت، عبودیت اور اس کا نام دے کے عبداللہ تحسانی، کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ اور جہاں پر یہ مولا کے واقعات بیان ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے بہت بڑے بڑے درس ہوتے ہیں، لیکن اب میں ایک ایک واقعے کو کھول کر درسوں کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ علماء کی محفل اور علماء کا اجتماع یہ اجازت دیتا ہے کہ سب ماشاءاللہ اہل فہم اور اہل فضل ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ معرفت خداوند متعال کے یہ بے مثل و بے مثال اور ناریب و بے عیب خزانے کہ جو اپنوں اور غیروں پر برابر برستے ہیں، برابر جاری ہوتے ہیں۔ ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور نام ہے ابو شاکر، یہ بھی احسانی لقب ہے اس کا، فامید ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں خدا کو نہیں مانتا۔ توحید پر باس ہے تو توحید کی ایک دو یہ جھلک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ مولا میں خدا کا قائل نہیں ہوں، نہیں مانتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے خلق کیا ہے، لیکن میں خدا کو ہی نہیں مانتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک قلعہ ہو، اس قلعے میں ایک طرف سونا ہو، ایک طرف چاندی ہو، اور قلعہ اپنی حدوں کے ساتھ، اپنے حصاروں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ بہت ایسا ڈھکا ہوا ہو کہ اس میں ہوا بھی گزر نہ سکتی ہو، ہوا کا گزر بھی اس سے نہ ہوتا ہو، اور اس کے باوجود یہ جو سونا ہے، یہ جو چاندی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے ہیں، بغاوت نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ مدت کے بعد دیکھتے ہیں تو ایک دن یہ قلعہ کھلتا ہے اور ایک تازہ مخلوق اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ اس مخلوق کا خالق کون ہے؟ کہتا ہے مولا یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو ایک مثال تھی، حقیقت اور واقعیت میں ایسی چیز، خارج میں ایسی چیز کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ پاس یہ ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ پر انڈا ہے، مولا انڈا اٹھا کر سامنے رکھ دیتے ہیں،
فرماتے ہیں غور کرو، اس انڈے کے اندر سونے سے مراد وہی اس کی انڈے کی زردی ہے، چاندی سے مراد انڈے کی سفیدی ہے، آپس میں بغاوت نہیں ہے، میل جول نہیں ہے، اور اس میں ہوا کا گزر نہیں ہے، ایسے حصار ایسی دیواریں بنا دی گئی ہیں، اور کچھ مدت کے بعد جب یہ انڈا کھلتا ہے تو ایک جاندار مخلوق نظر آتی ہے۔ اس مخلوق کا خالق کون ہے؟ اپنے اس جواب سے اس شخص کو لاجواب کر دیا، اور اس طرح سے خالق حقیقی کی خلاقیت کی طرف امام معصوم علیہ السلام نے متوجہ کیا۔ اہل علم حضرات ہیں، حرم مطہرے امام رؤوف علیہ السلام میں بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایجوکیٹڈ افراد آتے ہیں، پڑھے لکھے، اور ایسے سوالات لے کر پیش آتے ہیں کہ علماء کو زیر کر سکیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے یہی ہے، سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو یا تو وہ اپنی علمیت دکھا رہا ہوتا ہے، جواب سے واقف ہوتا ہے، لیکن اپنا علم کا سکہ جمانا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگلے کو کچھ نہیں آتا، ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ مقصد یہی ہوتا ہے ایسے مشکل مسائل لے کر آئیں کہ جواب دینے والا جواب نہ دے سکے اور لاجواب۔ ہم سے آج کا دور یہ تقاضا کرتا ہے کہ چاہے ہم حوض علمیہ میں ہوں، چاہے مقام تبلیغ پر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حوض علمیہ بھی مقام تبلیغ ہے۔ خصوصاً آج کل یہ جو ماڈرن ترقی ہے، واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، وہ کتنے وسائل اور جدید افزار آپ کے پاس ہیں جن کے ذریعے آپ پیغام حق پھیلا سکتے ہیں۔ مطالعات کریں، تحقیقات کریں، اور انشاءاللہ خدا و متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو باقی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دور آج کل اسی چیز کا ہے، یہی چیز پڑھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کہ اس پر انشاءاللہ خدا و متعال ہمیں علوم اور معارف آل محمد علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے اس معرفت کے سمندر سے کچھ حاصل کر کے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے معرفت ملتی ہے، یہاں سے فضیلت ملتی ہے کہ جو شخص بھی آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے بہت زیادہ واقعات ہیں، سب کی طرف اشارہ کرنا بھی محدود سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ اعمال میں کمزور ہیں؟ اور یہ گفتگو، یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا آپ کے شیعہ اعمال میں کمزور ہیں، اعمال کے میدان میں، میدان عمل میں کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن ماشاءاللہ ان کی کثرت اور فراوانی ہے میدان عمل میں۔ اس کی مثال آپ یہی دیکھ لیں کہ اپنا معاشرہ، نماز کا وقت، اذان کی صدا، اور کیا صورتحال ہے۔ ہمارے شیعہ، ہم لوگ کیسے ہیں اور دوسرے کیسے ہیں؟ کون سی مساجد ہیں جن میں رونق ہے اور کون سی مساجد ہیں کہ جو شکوہ اور شکایت کے لیے تیار ہیں؟ تو اب دیکھیں امام علیہ السلام نے جو جواب عطا فرمایا ہے اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ میدان عمل میں قلت میں دکھائی دیتے ہیں، کم نظر آتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن یعنی شیطان ان کے عقیدوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہمارے شیعوں کے عقیدے اتنے محکم، اتنے مضبوط کہ شیطان ان کے عقائد کے استحکام کی وجہ سے ان سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب ان کے عقائد پر کم ہی اعتراض کرتا ہے، کم ہی ہٹ کرتا ہے، کم ہی مداخلت کرتا ہے، کم ہی کوشش کرتا ہے کہ عقیدوں میں انہیں ڈگمگا کر اور متزلزل کر کے اور اپنی سمت و سو میں لے جائے۔ جب اس قدر اس کو امیدی حاصل ہو گئی ہے تو اب اس نے اپنی توجہات کو مرکوز کر دیا ہے ہمارے شیعوں کے عمل کی طرف کہ عقائد میں پختہ ہیں لیکن میدان عمل میں بھی اگر اسی طرح سے استحکام اور استقامت دکھاتے ہیں تو پھر تو میرا مقصد تباہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میدان عمل میں ہمارے شیعوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ سائل کہتے ہیں اور مولا دشمن فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارے دشمن کے عقیدے سے مطمئن ہے کہ ان کے پاس خالص اور پختہ عقیدہ موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کے عمل سے کوئی کام نہیں رکھتا کہ میدان عمل میں ان کی کثرت ہے تو ہوتی رہے، ان کے عمل کا فائدہ ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک درس ہے اس میں کہ گویا ہمارے امام علیہ السلام اپنے شیعوں سے شکایت رکھتے ہیں کہ میدان عمل میں جن افراد کو ہونا چاہیے تھا، سرگرم عمل دکھائی دینا چاہیے تھا، وہ کیوں سرگرم عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے امام علیہ السلام کا ہم سے شکوہ ہے، ہم سے شکایت ہے۔ اور جیسا کہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال 100% قابل قبول ہیں، اس لیے کہ اعمال فروعات ڈیپینڈ کرتی ہیں اصول پر، اور اصول اور بیس مضبوط ہے تو فقط اور فقط شیعیان محمد و آل محمد علیہ السلام۔ توحید کا عقیدہ ہے تو خالص عقیدہ اس مذہب میں ملتا ہے، نبوت اسی طرح سے، عدل خدا اسی طرح سے، امامت اور قیامت اسی طرح سے، اور حتیٰ کہ جس شخص کو امام وقت کی معرفت نہیں ہے وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے اور مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ آج کے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم آج کی مناسبت اور دل سوز مسموم ہونے والے اس امام علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت عرض کرتے ہیں، اور آج کے امام علیہ السلام کی آپ سے اور ہم سے جو توقع ہے وہ یہی ہے کہ اس مکتب کے علوم اور معارف کو سیکھنے اور سکھانے میں انشاءاللہ ہم کوتاہی نہ کریں۔ اس خاندان کا بہت بڑا احسان ہے امت جگ کا کہ انہوں نے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی حقائق سے روشناس کیا ہے۔ جو حقائق کی طرف نہیں آتے جاہلیت میں رہتے ہیں، تاریکیوں میں رہتے ہیں، تاریکیاں جہنم پر منتہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہستیاں ہیں کہ جو اس راستے پر جانے والوں کو رہنمائی اور ہدایت کرتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اس رئیس مذہب، رئیس مکتب امام علیہ السلام کی انتھک اور مجاہدانہ کوششوں کے باوجود ایسے لوگ بھی تھے، اور خصوصاً ایسے خاصم لوگ کہ چاہے وہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے بنو عباس سے تعلق رکھتے ہوں، ان لوگوں نے
پیغمبر اکرم کے ساتھ جہاں وفا نہیں کی تو وہاں پر ان کی آل کے ساتھ اور ایسے رہنماؤں اور ایسے پیشواؤں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ مختصر وقت ہے، بس مختصر طور پر یہ عرض کروں کہ یہ ہستیاں لوگوں کو خدا کے غضب کی آگ سے بچانے کے لیے انتھک کوششیں کرتی ہیں، لیکن ایک دفعہ خلیفہ وقت منصور ملعون کا آرڈر ہوتا ہے حاکم مدینہ کے لیے کہ جاؤ اور شیعوں کے امام زمانہ کے گھر میں آگ لگاؤ۔ عزاداروں، اس خانہ رسالت میں آگ لگا دی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے آگ پھیلتے پھیلتے در و دیوار تک جا پہنچتی ہے۔ میں کہوں گا کہ اس وقت اگر امام صادق علیہ السلام زہرائے مظلومہ کے فرزند زمانے کے امام علیہ السلام اگر گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے گریہ نہیں کر رہے ہیں کہ اپنا گھر جل رہا ہے، بلکہ گریے کا ایک اور بہانہ مل گیا ہے کہ وہ آگ یاد آ گئی ہے جس آگ نے در زہرا کو جلایا تھا۔ اور ایک اس مناسبت سے مجھے وہ 4 سالہ زہرا یاد آ رہی ہے کہ کربلا میں عاشور کے دن ایک 4 سالہ زہرا ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اجر رسالت مبدت ذی القربا اس انداز میں امت نے دیا، آگ سے جل رہا تھا۔ زہرا 4 سالہ آگے آگے بھاگ رہی ہے، آگ کا دامن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور مختصر کروں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بیبیاں دیکھتی ہیں یہ 4 سالہ بچی نظر نہیں آتی، کہاں گئی یہ سکینہ، کہاں گئی یہ مظلوم کی امانت۔ ایک دفعہ بی بی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھتی ہے تو ایک جگہ پر آواز آتی ہے گریہ ازاری کی، گویا ایک 4 سالہ بچی جیسا کہ اپنے بابا کے پاس ہو، جیسے ہی بی بی وہاں پر پہنچتی ہے، پوچھتی ہے کہ بی بی آپ یہاں پر کیسے پہنچی ہیں؟ بابا کا تو سر بدن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ عرض کرتی ہیں وہ بھی اماں میں اس طرف بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، ایک دفعہ آواز آئی الیہ الیہ لا الیہ کہ اے میری بیٹی میری طرف آ جاؤ، غریب زہرا اس نشے پہ آرام فرما ہے۔ اور میں اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ اسی بچی کو مولا نے آخری وقت میں ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے۔ گرمیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی سامنے آتا ہے، مولا کی پیاس سامنے آ جانی چاہیے۔ بی بی کو وصیت کی تھی، بی بی میری شیعوں تک، میری بیٹی میری شیعوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ میری شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، مظلوم کربلا کی پیاس